ایک نبی جسے خدا نے خود دفن کیا۔ کون ہے وہ عظیم نبی؟ ویلکم ٹو انجیلی میڈیا۔ آج کا موضوع، کون ہے وہ عظیم نبی جسے خدا نے خود دفن کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق عہد نامہ قدیم میں بزرگ موسیٰ کے بارے میں ہمیں ان کے عظیم معجزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ بزرگ موسیٰ پر خدا نے توریت کی 5 کتابیں نازل کیں یا انہیں عطا کیں۔ بزرگ موسیٰ اس وقت جب بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تب مصر کے علاقہ گوشان میں عمران خاندان جو کہ لاوی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس میں پیدا ہوئے۔ خروج کی کتاب جو توریت کی دوسری کتاب ہے، اس کے 6 باب میں ہمیں بزرگ موسیٰ کے ماں باپ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ بزرگ موسیٰ کے باپ کا نام عمرام اور ان کی ماں کا نام یوکبد تھا۔ ان کے بڑے بھائی کا نام ہارون اور ان کی بہن کا نام مریم تھا۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ خدا کی رہنمائی میں انہیں اس پرومس لینڈ یعنی کہ اس سرزمین جو کہ موعودہ تھی، جو وعدہ کی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، وہاں تک پہنچایا۔ لیکن بزرگ موسیٰ کو خدا نے دور سے ہی اس سرزمین کا نظارہ کروایا، لیکن انہیں اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچنے سے روکا یا انہیں یہ شرف نہ دیا کہ وہ اس سرزمین پر اپنے قدم رکھ سکیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہمیں بائبل مقدس سے ہی ملتا ہے، کیونکہ گنتی کی کتاب جو کہ توریت کی 4 کتاب ہے، اس کے 20ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ہم اس واقعے کے بارے میں پڑھتے ہیں جب بزرگ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے باغیانہ رویوں سے تنگ آ کر، قہر میں، غصے میں آ کر، انہوں نے اس چٹان پر جس میں سے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس پہ وہ لاٹھی ماریں اور اس میں سے پانی نکلے گا، اس پہ انہوں نے بڑے غصے میں زور سے لاٹھی ماری، جس کے نتیجے میں خدا نے بزرگ موسیٰ سے یہ کہا کہ 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ لہٰذا خدا نے بزرگ موسیٰ کو اس ملک کی یعنی کہ ملک کنعان کی سرزمین کو دور سے ہی دکھایا، صرف ایک جھلک دکھائی، اور اس کے بعد بزرگ موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ کوہ نبو پر چلے جائیں اور خدا انہیں وہاں وفات دے گا۔ ہم یہ تمام واقعہ جو کہ بزرگ موسیٰ کی موت کے حوالے سے ہے، بائبل مقدس کی 5ویں کتاب جو کہ توریت کی بھی 5ویں کتاب ہے یعنی کہ استثنا کی کتاب، اس کے آخری باب میں یہ تمام واقعہ یا ماجرا ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب کے آخری باب یعنی 34ویں باب کی آخری چند آیات، جہاں ہمیں بزرگ موسیٰ کی وفات کے حوالے سے تمام واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے۔ خدا بزرگ موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ وہ مواب کی سرزمین میں واقع کوہ نبو کی پسکا کی چوٹی پر چلیں اور وہاں خدا انہیں وفات دے گا۔ اب یہ کوہ نبو کی جو چوٹی ہے، اس کی بلندی تقریباً 4500 فٹ ہے، اور جب بزرگ موسیٰ کی وفات ہوتی ہے تو ان کی عمر 120 سال تھی۔ 120 سال کے شخص کے لیے اتنی اونچی چوٹی پر چڑھنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کی صحت اور ان کی طاقت آخر تک 120 سال کی عمر تک ہی بنی رہی۔ اب 4500 فٹ کی بلندی تقریباً 1 میل کی بلندی بنتی ہے، تو یقیناً 120 سال کی عمر میں، بلکہ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی پوری طرح سے قائم تھی۔ لیکن تصور کریں کہ بزرگ موسیٰ جب پہاڑ کی چوٹی چڑھ رہے تھے تو انہیں مکمل طور پر احساس تھا کہ وہ اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔
گویا کہ انہیں احساس تھا کہ ہر قدم جو وہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کون سا قدم ہوگا جو ان کا آخری قدم ہوگا، اور خدا انہیں اسی جگہ پر موت دے دے گا۔ لیکن بزرگ موسیٰ موت کی حقیقت اور زندگی کی یہ آخری سچائی سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ ہم زبور 90 میں، جو کہ بزرگ موسیٰ کا زبور ہے، اس میں ان کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ زبور 90 اور اس کی 3 آیت سے آگے، تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو بلایا، جیسے کہ زبور 90 میں وہ خود لکھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، اور خدا نے بزرگ موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اس پہاڑ پر لوٹ آئیں اور وہاں ان کو خدا موت دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ استثنا کی کتاب کے 34ویں باب کی جو آخری چند آیات ہیں، جہاں ہم بزرگ موسیٰ کی موت کے حوالے سے تمام واقعہ پڑھتے ہیں۔ استثنا کی کتاب کا 34واں باب اور اس کا جو سب ٹائٹل ہے یا سب ہیڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ کی وفات اور تدفین۔ اور یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو وہ ملک موعود جو کہ وہ بنی اسرائیل کو دینے والا تھا، دور سے ہی اس کا نظارہ کروایا، اور ہم پڑھتے ہیں 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری نسل کو دوں گا، سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں نہ جا پائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مربا کے مقام پر، جب بزرگ موسیٰ نے چٹان پر 2 بار زور سے لاٹھی ماری تو خدا نے بزرگ موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ چونکہ تم نے بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس نہیں کی، لہٰذا تم اس ملک موعودہ میں داخل نہ ہوگے، گو کہ بنی اسرائیل قوم اس میں داخل ہوگی۔ 5ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فگور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور 30 دنوں تک بنی اسرائیل نے موسیٰ کی وفات پر ان کا ماتم کیا۔ لیکن جہاں جو سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے خود بزرگ موسیٰ کو دفن کیا، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بزرگ موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ خدا نے ایسا کیوں کیا کہ خود بزرگ موسیٰ کو وفات دی، اور یہ واحد انسان ہیں جنہیں خدا نے خود دفن کیا؟ کہاں؟ گو کہ ہمیں اس علاقے کا یہاں نام اور ذکر ملتا ہے، لیکن وہ جگہ کون سی تھی، وہ مخصوص مقام کون سا تھا جہاں خدا نے بزرگ موسیٰ کو دفن کیا؟ یہ اس لیے ہوا، یا خدا نے یہ اس لیے کیا کہ بزرگ موسیٰ کی وفات کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل ان کی قبر کا کوئی شرائن یا مقبرہ یا مزار بنا لے اور پرستش کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں یہودا کے خط کے پہلے باب، جو کہ ایک ہی باب ہے، اس کی 9ویں آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرات نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ تو یہاں ہم بظاہر ایک عجیب بات پڑھتے ہیں کہ مقرب فرشتہ میکائیل نے ابلیس کے ساتھ بحث کی، تکرار کی کہ وہ بزرگ موسیٰ کی لاش کو کلیم نہیں کر سکتا یا اس کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابلیس کی، شیطان کی بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سے بزرگ موسیٰ کی لاش دریافت کر کے بنی اسرائیل پر اس کے بارے واضح کر دیا جائے کہ وہ کہاں ہے، تاکہ بنی اسرائیل بزرگ موسیٰ کی لاش کو لے کر، ان کی قبر کو لے کر اس پہ، اس مقام پر کوئی شرائن، کوئی مزار، کوئی مقبرہ بنا دیں اور بعد میں اسی کی پرستش شروع کر دیں۔ خدا نے شیطان کو، ابلیس کو ایسا کرنے سے منع کیا، اور خدا کے مقرب فرشتہ نے ابلیس سے تکرار کی، بحث کی، اور اسے بزرگ موسیٰ کی لاش کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہ کرنے دی۔ تو یہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو وفات دی، موت دی۔ کس علاقے میں؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مواب کا علاقہ تھا، اور کوہ نبو پر ان کی وفات ہوتی ہے، اور مواب کی وادی بیت فگور کے مقابل خدا نے بزرگ موسیٰ کو دفن کیا، لیکن کہاں؟ ایگزیکٹ
एग्जैक्टली प्रिसाइसली वो कौन सा स्पॉट था ये किसी को आज तक मालूम नहीं। इस्तिश्ना की किताब 34वें बाब की 6 आयत बात यहाँ तक नहीं रहती, आगे बढ़ जाती है, और वो ये है कि नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह जब अपने कुछ शागिर्दों के साथ एक पहाड़ पर थे, माउंट ऑफ ट्रांसफिगुरेशन जिसे कहा जाता है, जहां उनकी सूरत बदल जाती है, नूरानी हो जाती है, तो वहां हम देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा और एलिया नबी हाजिर होते हैं, और हम वो वाकया नए अहदनामा में मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं। लिहाजा बुजुर्ग मूसा गो के दफन तो इस जमीन पर ही हुए, लेकिन बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा के मुताबिक वो आसमान पर हैं। तो बुजुर्ग मूसा वो अजीम नबी हैं जिन्हें खुदा ने खुद दफन किया। उनकी कब्र कहाँ है इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आसमान पर हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया।